میرے بابا جی کی ہے، بس ہاتھ اٹھائیے. میں قبلہ امیر تحریک لبیک پاکستان اپنے سر کے تاج کو دعوت دے رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب سامعین محترم اسٹیج پہ جلوہ گر بڑی بڑی شخصیات جن کا میں نام لوں تو کافی وقت گزر جائے گا تحریک کے ذمہ داران علماء کرام مشائخ اعظام باقی پرائی پارٹیاں چھوڑ کر اپنی جماعت میں آنے والے ہمارے نئے احباب ہمارے قائد ہمیں ایک تعارف بتا گئے ہیں
ہمارے قائد فرماتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، تو ہم سب کا بھی یہی تعارف ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی کسی کا کیسا بھی نام ہو، ہم اس در کے کتے ہیں، بس ہم سب کا یہی تعارف ہے۔ تو تعارف ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں بات لے کر۔ بہت سارے معاملات ہیں، 16 فروری کی بھی بات کرنی ہے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لوگ آ کر آج پوچھتے ہیں کہ جی علامہ خادم حسین رضوی کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا جناب، یہ عشق کیسے ملا؟ میں نے کہا میرے قائد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کی کوئی بھی بات رسمن نہیں کی۔ فرمایا جنہوں نے میرے آقا و مولا کو رسمن مانا وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے، اور جنہوں نے میرے آقا و مولا کو دل سے مانا، اپنے ایمان اور جان سے بڑھ کر مانا، ان سے میرے آقا و مولا نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا، وقتا حبال من شئتا، سالم من شئتا، عادے من شئتا، خذ من اموالنا ما شئتا، وعدنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے بدر کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ جس سے چاہے جنگ چھڑیں، جس سے چاہے صلح کریں، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ علامہ اقبال کہتا ہے گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے اور تلواریں 8 تھیں، وہ کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے؟ تو علامہ اقبال نے خود ہی پھر جواب دیا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس، بہرو بر در گوشائے دامان اس۔ علامہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر موجود تھی، پھر ساری کائنات کی نعمتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی، پھر ساری کائنات کی عزتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر جن عزتوں کے لیے لوگ اپنے جبہ و دستار بیچتے ہیں، ہمارے قائد نے ان عزتوں کو اپنے کارکنوں کو دلوائی وہ عزتیں، وہ اپنے قائدین کو دلوائی وہ عزتیں، وہ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص ساتھیوں کو دلائی وہ عزتیں۔ اور جو ہمارے قائد کو رب نے عزت دی، وہ ایک شاعر ہمارے دوست ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہمارے قائد کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ ہمارے قائد کے لہجے نے بتایا، وہ لہجہ فیض آباد میں ہو، وہ لہجہ ممبر رسول پر ہو، وہ لہجہ کسی چوک میں ہو، وہ لہجہ مسجد وزیر خان میں ہو، وہ لہجہ کسی وزیر کے سامنے ہو، کسی وزیر اعظم کے سامنے ہو، کسی چودھری کے سامنے ہو، کسی جٹ کے سامنے ہو، کسی سردار کے سامنے ہو، وہ لہجہ ایک ہی تھا کہ جھلیا تو کون ہے؟ ہم نے تو بس انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ فرمایا ہم نے کسی غیر سے کام رکھا ہی نہیں ہے۔ اور جھلیا کون ہے؟ اور ہمارے قائد نے صرف ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا کہ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لو۔ ہمارے قائد نے فرمایا کہ 3.5 صدیاں ہو گئی ہیں، امت مار کھا رہی ہے، اگر امت دوبارہ اپنا عروج چاہتی ہے اور اپنی عزت جو اس نے کھوئی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور وہی دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتی ہے، تو پھر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ہمارے قائد ہمارے ہاتھوں میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھما کے گئے ہیں، ہمیں اب دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قائد جس رستے پر ہمیں ڈال کر گئے ہیں وہ رستہ سیدھا مدینہ پاک جاتا ہے، اس رستے کے اندر بڑے بڑے خوبصورت چوک آتے ہیں، کسی چوک کا نام غوث اعظم ہے، کسی چوک کا نام داتا علی حجویری ہے، کسی چوک کا نام غازی علم الدین ہے، کسی چوک کا نام ممتاز قادری ہے، اور کسی بڑے سی شاہراہ کا نام امام حسین ہے، اور کسی بڑی شاہراہ کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور کسی بڑی شاہراہ کا نام عمر فاروق ہے، اور کسی بڑے سے چوک کا نام خوبصورت چوک کا نام حیدر کرار ہے۔ ہمارے پاس وہ چمکتا ہوا راستہ ہے کہ جس پر ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے کہ بس حضور سے وفا کرنی ہے، اور جب ان سے وفا کر لو گے
پھر یہ دیکھ لینا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرات فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، بلکہ لوگوں کے کانوں میں جب خبر پہنچے گی لوگ پیدل چل پڑیں گے کہ ہم اس عاشق کا چہرہ دیکھ تو لیں، اور ہم جب اگلے دن جنازے کا اعلان کریں کہ جمعے کے بعد تو لوگ فون کر کے کہیں حضرت ہماری آپ سے لڑائی ہو جائے گی، ہم نے حضرت کے جنازے میں آنا ہے، رکھو 2 دن رکھو 3 دن رکھو، ہم پہنچیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چہرہ جو ہمیشہ حضور کی جانب رہا، وہ چہرہ جس نے ہمیشہ حضور سے وفا کی، وہ 48 گھنٹے کے بعد بھی ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی حضور کی زیارت ہوئی ہو، ابھی گنبد خضرا کی جانب چہرہ کیا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عیسیٰ فرما رہے تھے جب ہم نے قبر میں رکھا تو امیر المجاہدین کا چہرہ مزید مسکرانے لگا۔ وہ مسکرا پتہ کیوں رہا تھا؟ کہ وہ آپ سبق دنیا میں پڑھا کرتے تھے کہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ۔ اس دن فرما رہے سن مسکرا کے کہ چلیو ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ، جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا۔ اے یاد رکھنا ساڑھے قائد ایک گل کر کے گئن کہ باز آ جاؤ حضور دی ناموس دے مسئلے اسلام دے مسئلے باز آ جاؤ، ورنہ میں تہاڈی جا کے شکایت حضور دی بارگاہ لا دینی۔ اور اسی تانوں صرف ایک کوئی سبق ایک کوئی پیغام دینا آیا کہ حضور دے ناموس دے مسئلے دی اساسیت کو سمجھو۔ اے مسئلہ ساڑیاں جانوں تو ود کے وے، اے مسئلہ ساڑھے ایمان دی اساس ہے۔ اے صرف اے گردن کٹ سکتی حضور دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ ساڑی وفا دا بھی ایک کوئی مرکز ہے، اور تسی جتنی مرضی جفاواں کر لو اس در تو نہیں اسی ہٹ سکتے۔ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اسا اس در تو ہٹ جائیے پھر ساڑھے کو رہندہ کیے، پھر ساڑھے کو بچتا کیے۔ ساڑھے کو ایک کوئی آسرا اپنے آقا و مولا دا نام لے لے کے امتی جیندہ۔ اور دیکھو کتنے مزے دی بات ہے، ایک کہندے ہیں کہ جی اے مولوی نے پڑھایا ہوا سبق ہے۔ اے پچھلے دنوں کراچی ہاسپٹل کے اندر کسے اس ملونہ نے گستاخی کی تھی حضور دی، تے میں اپنی بہناں اور ماں دیکھ رہا سا، اور ڈاکٹر اور نرساں انہاں دے سر تے دوپٹہ نہیں سی لیکن انہاں دا ہاتھ چل رہا سی گستاخ رسول واسطے۔ اور میں کہ چلیو یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ حضور دا نا جتنے بھی آئے گا اتنے کوئی پیر ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی حافظ ہوئے، کوئی ایہو جہ درویش ہوئے جڑا این روڈا تے پھردا رہندا، کوئی ایہو جہ دکاندار ہوئے جڑا اپنی دکان تو باہر کدی مسجد بھی نہ گیا ہوئے، وہ شخص جس نے کدی مسجد اذان بھی نہ سنی ہوئے توجہ نال، لیکن جدو اس دے نبی دی گل آ جائے گی نا اس کی برداشت تو باہر ہو جائے گا۔ ادو کوئی لاٹھی دے سہارے چلتا ہو یا بزرگ ہوئے یا پھر دودھ فیڈر پینا بچہ ہوئے، اس دا ایک کوئی نعرہ ہوئے گا کہ من سب نبی جن۔ یارا جواب صحیح دیو، کیوں تھک گئے ہو بس کر دئیے، تو پھر جواب صحیح کر کے دیو کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ او ہن کوئی ساڑی ماں بہن گھر میں دودھ رڑک رہی ہوئے یا ہسپتالاں میں ڈیوٹی کر رہے ہون، او کسے بھی حالت ہوئے اپنے نبی دا معاملہ آئے گا تو ایک کوئی نعرہ ہوئے گا کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ اور دوسری گل ہے کہ دیکھو لوگ عہدیاں واسطے جیندے اور عہدیاں واسطے جناب ساری زندگی لا دیں۔ ایک عہدہ سی تسی غور کرنا عہدے تے کہ چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف، لیکن ہن لفظ مشرف رہ گیا صرف، اسی طرح گل ہے سارے کو گل کرتے ہیں مشرف مشرف مشرف۔ ایک وقت سی، ایک عہدہ سی، ایک نام سی کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، لفظ زرداری رہ گیا، اسی طرح گل ہے۔ پھر ایک وقت سی نام سی جناب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، نواز شریف لفظ رہ گیا۔ ایک وقت سی کہ انہاں سارے نے رل کے یہ سازش کی تھی کہ استادہ دا نام ہی سدھا نہیں سر رہندے، خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی۔ ہن دنیا تو گہن سب کوئی ہر کوئی کہندا عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ اگر تسی اپنے عہدے اور اپنے نام برقرار رکھنا چاہتے ہو تو حضور دے نام نال وفا کرو، مرن تو بعد نہ سدھے ہو جان گے اور
القابات بھی بچ جان گے. اور اگر تسی حضور نال بے وفائی کی تو دیکھ لو کس طرح ایڑیاں رگڑ رہا, وہ کس طرح ایڑیاں رگڑ رہا اپنے بستر کے اوتے. او زرداری جناب وہ کہندا سی کہ کس کی جرت ہے جو مجھ سے معافی مانگے, جناب میں ایسے کر کے رکھ دوں گا. آج جناب جھک گئی کمر. اگر اپنی سینہ اور کمر اور اکھاں اور سر سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اس سر نو, اس اکھاں نو, اس کمر نو حضور دی بارگاہ وچ جھکا دیو. اگر ساریاں اس طرح چاہتے ہو تو اپنا سر حضور دی بارگاہ میں جھکا دیو. اگر اتنے جھک گیا, مولانا عبدالستار خان نیازی باب جبریل تو داخل ہوئے. استاد صاحب سنایا کرتے سن آپ اتنا بڑا شملہ بندے سن سر دے ہوتے اس طرح تر رہا تے جدو باب جبریل تو داخل ہوئے تو لوگ آگے انہوں نے کہا جی حضور دی بارگاہ میں اتنا بڑا شملہ بن کے حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا اور پیچھے ہٹ جاؤ. جب حضور کی بارگاہ سامنے آئے گی نیازی کا سر جھکے گا, ساتھ درہ بھی جھک جائے گا. اسی یہ کہنے ہیں ساریاں سرداریاں تواڈے سر تے, او چودھریو ساریاں سرداریاں تواڈے سر تے, لیکن ایک باری سر حضور دی بارگاہ میں جھکاؤ. آکھو ساڑیاں ساریاں عزت حضور دی عزت تے قربان. تے دیکھنا اے سیٹاں واسطے روندے ہو, اے جناب عزتاں واسطے روندے ہو, اے پروٹوکول واسطے روندے ہو. جدو انہاں دے در تے ہو گئے تو صدا اسلام لمحہ پا کے نہیں رکھدا. حضرت بلال نو کعبے دی گلیاں جنہاں نے لٹایا, پھر بدر دا دن آیا, فرشتے دھکا دیندے ہوئے امیہ نو لے آئے بدر دے مقام تے. جدوں انہیں گھوڑ بندیاں ویکھیا نا تے پھر نسیا بدر تو, تے پھر حضرت بلال نے آواز لائی جاؤ امیہ ہلکا بلال. فرمایا جی اج امیہ بچیا نا تے بلال نہیں بچیا. پھر صحابہ نے لمحہ پا کے رکھ دیتا, صدا مشکلاں نہیں راندیاں. پھر وہی بلال جنہاں نو کعبے دی گلیاں لٹا کے ماریا جاندا سی, او بلال پتہ ہے مکہ والے دن کعبے دی چھت تے چڑھے ہوئے سن. آج سارے قریشی ہاشمی تھلے کھڑے سن تے اسلام نہ لگ جاؤ. اسلام عزتاں دیندا اور بڑیاں ڈاڈیاں عزتاں دیندا. اور لوگ جڑے انہاں دے ناماں تو خائف ہن انہاں نو صرف اتنی گل کردا کہ اسلام امتحان ضرور لیندا. پھر بلال نو غلام تے ابن غلام نو میرے آقا و مولا نے پتہ ہے مکہ والے دن کعبے دے اندر داخلہ کر کے اندر کنڈی مار دیتی. آج ابو بکر و عمر سارے باہر کھڑے, آج قریشی ہاشمی سارے باہر کھڑے, آج اوجنیاں سٹن والے بھی باہر کھڑے, ہاتھ بن کے کھڑے. اسلام غلامن وہ شان دیندا. تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جے کوئی سردار بن کے آ جائے تو اس دن ابو سفیان آئے کہ کیا یا رسول اللہ, حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آج بھی ابو سفیان سرداری چاہتے ہیں, اسلام بچ کوئی آ جاوے صحیح, اسلام انہوں نے بھی سرداریاں دیندا. آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا. میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا آج ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا سی انہوں بھی امن دے دیندا. مسئلہ ہے کہ اسلام دے اندر آؤ, اسلام دے اندر داخل ہوو, اسلام تانوں عزتاں دے. ایک پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور میری گل سنو, کتنے تک جاؤ گے؟ کدی کہندے ہو اسی امریکہ دے نال ہاں, جدوں او اکھاں وکھاندا پھر تسی کہندے ہو اسی چائنا دے نال ہاں, پھر او اکھاں وکھاندا پھر تسی کہندے ہو اسی مسلم بلاد بنا رہے ہیں, پھر جدوں او تانوں چھڈ کے جاندے پھر تسی کہندے ہو جناب اب ہم تنہا ہو گئے, اعمال بھی دنیا میں تنہا ہو گئے, اب ہمیں فیٹف کے مسئلے ہیں, اب ہمیں جناب ان سے دوستی کرنی ہے, ان سے دوستی کرنی ہے. ایک واری سر ادھر لے کے جاندے کیوں نہیں, ایک واری دربار مصطفیٰ جاندے کیوں نہیں. پھر ساریاں کائنات دیاں نعمتاں سمٹ کے تواڈے پیراں چ آ گئیاں تا گل کرنا. یارا جنہاں نوں تسی بچان واسطے لگے پھر دیو, تسی کہندے ہو جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ایٹم بم ہوندے تسا کشمیر کا پلیٹ چ رکھ کے دے دیتا, اور تسی کی کر سکتے ہو؟ کشمیر فروشو تسی کی کر سکتے ہو؟ انہاں کشمیر دیتا کہ نہیں دیتا؟ کشمیر دے اوپر آدھا گھنٹہ دھوپ تے کھڑے کرن تو علاوہ کچھ گل ہوئی اور تقریروں تو علاوہ کچھ گل ہوئی؟ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. بابا ساڑھے قائد 10 گئے جے کشمیر لینا نے تو غوری باہر کٹو, عبدالی باہر کٹو, عطف باہر کٹو, شاہین باہر کٹو, خالد ٹینک بھی باہر کٹو. استاد صاحب فرماندے سن تے میں لبیک والے نوں لے آواں گا تے میری ویل چیئر رکھو اگے تے کشمیر شام تک نہ پتہ ہویا تے نہ وٹا کے رکھ دینا. اب تخت بدین کو لانا گئے, فکر کو پھیلانا گئے, اب تخت بدین کو لانا گئے, فکر کو پھیلانا گئے. اس دین کے اندر ہے سب کچھ, اس دین کے اندر ہے سب کچھ, نادانوں کو سمجھانا ہے. گل اس طرح میں کہ اگر اے سنجیدہ ہون تا اسی اج بھی بابا جی دی ویل چیئر انہوں دین واسطے تیار ہاں, رکھن تا صحیح. اور دلیری دا نشان ہے, اور جرت و ہمت دا نشان ہے, اور غیرت دا نشان ہے. میں گارنٹی نال کہنا بندہ ہوئے نہ ہوئے اس ویل چیئر نو دیکھ کے ہندو دی دھوتی کھل جائے گی.
نہ کھلی تو پھر گل کرنا وہ کہنے نا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی دے گھوڑیاں دی ٹاپا نا ہندو عورتوں دے حمل گر جاندے سن. اسی یہ کہنے ہیں ساڈے بابا جی دی ویل چیئر ویکھ کے انہاں دے حمل گر جان گے. اس دے اندر اتنا جرت اور قوت ہے کہ فیض آباد دے اندر جدو گولیاں چل رہی سن اور گولی تمیز نہیں سی کر رہی کہ انہیں پیر صاحب دے جسم میں گھسنا یا میرے جسم میں گھسنا یا غازی عدیل شہید دے جسم میں گھسنا یا راجہ زہیر دے جسم میں گھسنا جڑے شہید ہو گئے وہ تمیز نہیں سی کر رہا ہے. اس ٹائم بھی بابا جی این پکار کے کہہ رہا سن کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بابا جی نے اتنے بھی غیرت و حمیت کا نشان دیتا اور جناب غیرت کا سبق دیتا. بس تواڈے نال یہی گلاں کہ تسی اس غیرت نو دل وچ رکھنا. ساڈے بابا جی سانو سبق دے کے کہنا انہیں جانا انہیں مانا. نالے بھی ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام, کسی غیر نال کم بھی نہیں رکھنا. اور اگر کسی غیر وال نظر اٹھ گئی لوگ سانو کہندے جی تہاڈا موقف کی ہے فرانس دے سفیر دے بارے آؤ ٹی وی تے اور میں کہا جلو ساڈا موقف سننا جے نا تے بابا جی دا 5 منٹ دا کلپ چلا لو. ساڈا وہی موقف ہے جڑا بابا جی دا موقف ہے. جے ساڈا موقف سننا چاہتے ہو تو بابا جی دا 5 منٹ دا کلپ کھول کے سن لو جتے بابا جی نے آکھیا او جلو یہ تو ساڈا چھوٹا مطالبہ. بڑا مطالبہ ہے سی کہ انہاں نوں وڈ کے رکھ دیو. بڑا مطالبہ سی کہ انہاں نال عملی اقدامات کرو. چھوٹا مطالبہ لسا مطالبہ کہ جناب سفیر نوں باہر کڈو. اور اگر تسی آکھ دیو سفیر نوں باہر نہیں کڈاں گے تو پھر لبیک والے حاضر ہیں کہ نہیں حاضر. استاد صاحب کہتے ہیں ہاتھ پورا چاہو تو ہاتھوں جو نور نکلتا وہ نور اجے نظر نہیں آ رہا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدانا یا حبیب اللہ فدانا یا رسول اللہ فدانا یا حبیب اللہ. آ گئے لبیک والے آ گئے. اور نہیں ساتھ دے کے اشارہ نہیں. استاد وہ کہہ رہے سن استاد صاحب فرما کے گیا سن میرے آقا موت جی زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور کدی انہاں دے جناب فارن فنڈنگ کیس کھل جاندے ہیں. میں تانوں ایک گل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سنا کے پھر اختتام دی طرف جاواں کہ دیکھو جڑے ساڈے ملک تے مسلط ہوئے وہ خود بھی باہروں آندے تے جڑی انہاں دی ایڈاں آندیاں وہ بھی باہروں آندیاں. تانوں پتہ نا کہ الیکشن کمیشن وچ فارن فنڈنگ کیس چل رہا پتہ کہ نہیں پتہ. اکھاں کھول کے رکھنا دیکھنا اس دا نتیجہ کی آندا. اے سب کچھ پتہ لگ رہا بھی یہ جتنی تبدیلی آئی ہے باہروں آئی ہے باہروں امپورٹ ہوئی ہے کوئی نہیں تبدیلی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو بعد حضرت شرحبیل بن حسن دی قیادت ایک لشکر رومیہ دے قلعے نو گھیرے ہوئے سی اور رومی قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے قلعے دے دروازے بند کر لے اندر معصور ہو گئے. تے کافی دیر گزرن تو بعد ایک دن انہوں نے پادری باہر نکلے اپنے محبت خانے چو. کہنے لگا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں دے لشکر نے قلعے دا گھیراؤ کر لیا کیسی اندر بند ہو گئے ہیں خوراک کی قلت ہو گئی. تو وہ پادری کہنے لگا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مسلمانوں کو بغیر لڑے سے فتح لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جتنا قلعے کے اندر سونا چاندی جواہرات ہیرے ہیں جتنا مال و زر ہے وہ سارا میرے کو لے آؤ. وہ لے کے آیا گیا. انہیں خچر منگوایا. اس خچر دیتے وہ سارا سامان سونے چاندی ہیرے جواہرات مال و زر سارا انہیں لا دیتا. انہیں کہا جی کہ رات کے اندھیرے میں یہ خچر مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دو اور لشکر کی طرف روانہ کر دو. جدو یہ خچر اتنے پہنچے گا مسلمان اس کی تقسیم میں لڑ پڑیں گے کہ مینوں دینی ہوئے میں سونا لینا کوئی کہے گا چاندی لینی کوئی کہے گا ہیرے لینا. یہ آپس سے لڑ پڑیں گے. تے رومیہ نے رات دے اندھیرے جنا خچر مسلمانوں دے لشکر پر روانہ کر دیتا. بڑی غور طلب بات ہے. جدو اس رات حضرت شرحبیل بن حسنہ خود اس لشکر دی پہرےداری کر رہے سن جڑے محاصرہ کیتا ہویا سی. آپ نے دیکھا غور کیتا تے دور تو کوئی چیز آ رہی. جدو قریب آئی تے آپ نے دیکھا ہے خچر دے اوتے سونے چاندی
لدے ہوئے کہ آپ کے قریب آیا, آپ نے فرمایا دشمن خدا و رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. آپ نے نا اس لشکر اس خچر دا منہ موڑیا, واپس قلعے دی طرف کر دیتا. اور جدو صبح دی پو پھٹ رہی سی نا, جس طرح کہتے ہیں فجر دے بعد دا وقت جڑا طلوع آفتاب تو پہلے پو پھٹ رہی سی, تے اس دوران وہ خچر واپس قلعے دی طرف آ رہا سی. تے وہ رومی کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے سن کہ ہنے مسلمانوں دیاں تلواراں آپس وچ ٹکرا جان گیاں سونے چاندی دی تقسیم وچ. تے انہوں نے کی دیکھیا کہ وہ خچر اسی طرح لدیا ہوا واپس آ گیا. تے وہ رومی جڑا سی نا راہب, وہ کہنے لگا اوئے اس قوم نو تسی شکست نہیں دے سکدے. انہیں کہا اس قوم نو شکست نہیں دے سکتے, انہاں دے نبی نے انہاں دی نگاہ وچ سونا تے مٹی برابر کر دیتا. اسی صرف اتنا ہی دسنا چاہتے ہیں کہ جناب جڑے سانو آ کے لالچا دے رہے ہیں نا, ساڈے قائد نے ساڈی اکھاں وچ سونا تے مٹی برابر کر دیتا. اسی عہدیاں واسطے یا ممبریاں واسطے جناب نہیں آئے, اساں حضور دا دین تخت تے لیان واسطے آئے ہیں. اور جڑا بھی حضور دا دین تخت تے لیان واسطے اگے ودے گا, ساڈے حمایت بھی اندے نال ہوئے گی, ساڈا مال بھی اندے واسطے ہوئے گا, ساڈے بچے بھی اندے واسطے ہوئیں گے, ساڈا وقت بھی اندے واسطے ہوئے گا. جڑا حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے اگے پیر ودائے گا. لا الہ. اور انشاءاللہ اس حلقے این 68 تو پورا پینل انشاءاللہ اگلے الیکشن وہی ہوئے گا. اور جناب حافظ محمد فروخ ندیم صاحب جنہوں نے سابقہ الیکشن لڑیا سی, انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی تحریک لبیک پاکستان کی طرفوں یہی لڑیں گے. تسی حمایت کرو گے نا؟ کوئی ڈیلی کی حمایت آئی دسو, حمایت کرو گے؟ اور جناب انشاءاللہ PP 29 تو مہر علی رضا صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. اور این 68 تو پیر صاحب موجود ہیں نا جناب, انہاں دی سرپرائز انشاءاللہ یہ پینل اسے تو الیکشن لڑے گا. اور اسی کسی بھی میدان سے پیچھے نہیں رہاں گے انشاءاللہ. حضور دے دین تخت لیان واسطے اسی ہر ممکن جدوجہد کریں گے, ہر حد تک جاواں گے انشاءاللہ. اے تاجے چھوٹے چھوٹے مار کے نا, اے انشاءاللہ سفیر کڈن گے. آج چشمے فلک کے نظارہ دیکھے گا کہ حضور دے غلام عوام پاکستان اپنے عشق دے زور نالے تو سفیر نو دھکا دین گے, اور اس نو جناب جہاز تے بٹھا کے کہن گے کہ جڑا رسول اللہ دا نہیں وہ ساڈا نہیں. جڑا رسول اللہ دا استاد صاحب شعر پڑھتے ہوں گے سن نا, کی پڑھتے ہوں سن اپنا شعر پڑھتے سن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. تسی خاکے چھاپو میرے آقا و مولا دے فرانس جیسی تھوڑا سفیر اتنے رہن دئیے, کس طرح ممکن ہے؟ اور بابا جی ساڈا تا روایت ہے, اسی جس مٹی دے رہن والے ہیں, ساڈے گھر دا کرایہ دار ہوئے نا, اور ساڈے والد نال اچھی گل کردے اسی انہوں گھروں کٹ دینے ہیں. تے تسی کہندے ہو ساڈے آقا و مولا دی توہین کر کے تھوڑا سفیر اسی اتنے بٹھا کے رکھاں گے, تانوں جناب کک مار کے باہر کریں گے انشاءاللہ. تسی تیار ہو نا؟ جڑا بھی اعلان ہوئے تسی تیار ہو؟ اور اس تو تھلے کام نہیں, کیونکہ اے معاہدہ امیر المجاہدین دا وزیر اعظم عمران خان دے نال ہے. اے معاہدہ ساڑھے نال نہیں, اسی بچوں نکل جاؤں گے. تسی معاہدہ پورا کرو, اسی تو بھی سلوٹ مارا گے جناب, تسی حضور دی عزت اور ناموس تے پیرا دیتا. اے معاہدہ امیر المجاہدین دا, اور اس معاہدے نو تانوں پورا کرنا پینا, اور نہیں کرو گے تو لبیک والے حاضر ہیں. اور پھر یہی سڑکان, یہی روڈن, یہی سورج ہے, اور یہی چاند ہے, اور یہی زمین ہے, کیونکہ ملک ساڈا, یہ ملک ساڈا انہاں بدماشاں دا نہیں ہے. اور یہ آندے نے حکمرانی کر کے ملک کو باہر چلے جاندے ہیں. تسا غور کرو, جس نے بھی حکمرانی کی تھی کیڑا اتنے بھی موجود, سارے باہر نس گئے. اتنے رہنا تسا تے اساں, اور اس ملک دے وفادار بھی اسی تے تسی ہاں. یہ تو سارے چور لٹیرے اور کہندے ہیں جناب معیشت کو نقصان پہنچے گا. جڑا تسی لٹ رہے ہو اس نال معیشت کو نقصان نہیں پہنچیا. جڑا جناب پوری قوم دا لٹ کے گندم کھا گئے ہو, چینی کھا گئے ہو, آٹا کھا گئے ہو, اور پیٹرول مہنگا کرن تے آئے کھڑے ہو جناب. اس تو بعد ہے بچے دے پارک جناب گروی رکھ کے قرضے لے رہے ہو, اور اس تو بعد اگلی تسی اے قوم یاد رکھے کہ اگر اسی حضور نہ وفا نہ کی تھی تو انہوں نے تواڈے بچے دے فیڈر بھی گروی رکھ دینے. اس وقت تو آن تو پہلے حضور نال وفا کرنی, اور انشاءاللہ حضور دے دین نو تخت لیان واسطے اسا دن رات محنت کرنی, اور حضور دے دین نو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا. کیونکہ علامہ اقبال فرما کے گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکے ہیں اور بیدار بھی ہو چکے ہیں. ہم انشاءاللہ